الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا فيه هدى للناس فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم. میرے محترم اور مکرم سامعین، یہ دنیا اللہ کے نام پہ قائم ہوئی. سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں بنا وہ اللہ کے نام پہ بنا. وہ اللہ کا گھر ہے جس کو دنیا آج بیت اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے. گویا سب سے پہلے اس دنیا میں اگر کوئی آبادی ہوئی ہے تو وہ مسجد کے ساتھ ہے، اور مسجد کے ساتھ ہی اس دنیا کا بقا ہے. یعنی جب تک مسجدیں ہیں اس وقت تک دنیا باقی ہے، اور جب مسجدیں اللہ نہ کرے ختم ہو جائیں گی تو پھر دنیا بھی ختم ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا. جب تک اللہ اللہ کہنے والے باقی ہیں اس وقت تک جب تک اللہ اللہ کہنے والے باقی ہیں اس وقت تک انشاءاللہ یہ دنیا باقی رہے گی. جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما لیں گے کہ اب دنیا کو ختم کرنا ہے تو پھر یہ مسجدیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کا نام مسجد سے ہی بلند ہوتا ہے. کون سی ایسی مسجد ہے جس میں دن میں کئی دفعہ اللہ کا نام بلند نہیں ہوتا؟ 5 اذانیں تو ہر مسجد میں ہوتی ہیں،
اور بعض مساجد میں 6 دفعہ بھی اذان ہوتی ہے، یعنی صبح کی اذان وقت سے پہلے بھی کہی جاتی ہے، اس کا نام جو بھی رکھ لیں۔ 5-6 دفعہ ہر مسجد سے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نتھی کر دیا ہے۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ساتھ لیا جاتا ہے، اور یہی مطلب بیان کیا گیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، اس طرح کہ جب بھی اللہ کا نام لیا جائے گا آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ یہ دنیا ہر وقت اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ہر وقت۔ یہ جو مشرق بعید کے ممالک ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جس سے آگے کوئی آبادی نہیں ہے، جب وہاں صبح کی اذان کہی جاتی ہے تو ہمارے یہاں اس وقت آدھی رات بھی نہیں ہوتی، یعنی آدھی سے بھی پہلے وقت ہوتا ہے جب اس علاقے میں اللہ کا نام بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر وہ اذان چلتی چلتی، کیونکہ جس طرح سورج کے حساب سے آگے آگے سورج جائے گا اذانیں بھی ہوتی جائیں گی اسی طرح، تو آہستہ آہستہ چلتے 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 ابھی صبح کی اذانیں ختم نہیں ہوتی کہ مشرق بعید کے ممالک میں دوبارہ ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی صبح کی اذانیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے مشرق بعید میں۔ سب سے زیادہ فاصلہ یہی ہے صبح اور ظہر کا، باقی تو اس سے بہت کم فاصلے ہیں۔ تو پھر تو اذانوں کا دور چلتا جاتا ہے۔ ظہر کی اذان ابھی پاکستان میں نہیں پہنچتی کہ انڈونیشیا میں عشاء کی اپنے عصر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایسا سلسلہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص آبادی سے اوپر جا کر آوازوں کا حساب لگائے تو یقیناً اس کو اللہ اکبر یا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہی آوازیں سنائی دیں گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے امتیاز مسلمانوں کو عطا کیا ہے کہ اللہ کا نام بلند کرنے والے صرف مسلمان ہیں۔ دوسرے لوگ دعویٰ ضرور کرتے ہیں اور وہ مانتے ہیں اللہ کو، ہم نہیں کہتے کہ وہ نہیں مانتے، لیکن جس طرح مسلمان اللہ کا نام بلند کرتے ہیں اس طرح کوئی بھی اللہ کا نام بلند نہیں کرتا۔ یہودی لوگ ہیں وہ ناقوس بجاتے ہیں، نہ سائرن بجاتے ہیں، وہ سائرن یہودی لوگ، اور جو عیسائی لوگ ہیں یہ گھنٹے بجاتے ہیں۔ اب نہ ناقوس میں اللہ کا نام ہے اور نہ گھنٹے میں اللہ کا نام ہے۔ باقی لوگ اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، ان کا تو حساب ہی الگ ہے۔ یہ جو آسمانی دین ہے ان میں بھی سب سے زیادہ اگر اللہ کا نام بلند کرنے والی کوئی قوم ہے تو یاد رکھیے وہ مسلمان ہے۔ سپیکر ہو نہ ہو، عمارت بنی ہو نہ بنی ہو، لیکن اللہ اکبر کی صدائیں انشاءاللہ ان کی آبادیوں سے بلند ہوتی رہتی ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایک صحابی کو کہ اے میرے صحابی، جب تو صحرا میں ہو تو تب بھی بلند آواز سے اذان کہا کر، بلند آواز سے۔ اب صحرا میں تو ضرورت نہیں ہے بلند آواز سے اذان کہنے کی، کیونکہ وہاں سننے والے افراد ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ صحرا میں بھی تو بلند آواز سے اذان کہہ۔ کیوں؟ کہ اللہ کا نام تو بلند ہوگا نا، کوئی سننے والا ہوگا تو سن لے گا، نہیں ہوگا تو نہ سنے گا، لیکن جو مسلمان کا فریضہ ہے اللہ کا نام بلند کرنا وہ ادا ہوگا۔
پھر کوئی آ جائے تو اس کے ساتھ مل کر نماز با جماعت پڑھ لیں، اگر نہ کوئی آئے تو وہ اکیلا ہی پڑھ لیں۔ لیکن اذان کا آپ نے حکم دیا کہ اذان کہنی ہے۔ کسی اور دین میں یہ کام نہیں ہے کہ عبادت سے پہلے اللہ کا نام اس طرح بلند کیا جائے جس طرح مسلمان بلند کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی مسلم موجود ہے اس وقت تک اس دنیا پہ قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ ہر مسلمان نے اللہ کا نام تو بلند کرنا ہی کرنا ہے، اور انتہائی بلند آواز کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامہ، فرمایا مؤذن قیامت کے دن لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کا نام اسی طرح لمبا کیا، اللہ کا نام بلند کیا۔ یہ خصوصیت یاد رکھیے صرف مسلمانوں میں ہے کہ انہوں نے نماز پڑھنی ہو تو پہلے اذان ضرور کہی جاتی ہے، آبادی ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ آبادی ہو تو پھر بھی اذان ضرور کہی جائے گی۔ ہاں ایک بستی میں جب ایک دفعہ اذان ہو جائے پھر باقی لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کا نام جو اس دنیا کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے وہ سب سے زیادہ کون بلند کرتے ہیں؟ مسلمان۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بیت اللہ کا حج و عمرہ ہوتا رہے گا اس وقت تک دنیا قائم رہے گی، اور جب حج و عمرہ ختم ہو جائے گا، موقوف ہو جائے گا، تو پھر اس دنیا پہ قیامت آ جائے گی۔ کیونکہ حج و عمرہ میں بھی سب سے بلند آواز اللہ کی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ کبھی جب آپ کو موقع ملا ہو سعودی عرب میں جانے کا، کوئی لمحہ ایسا نہیں، نہ رات میں نہ دن میں، جب یہ صدا مکہ کی گلیوں میں بلند نہ ہو رہی ہو، لبیک اللہم لبیک، اور بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک۔ تو اللہ کا نام بلند کرنے والے اس دنیا میں سب سے زیادہ یاد رکھیے وہ مسلمان ہیں۔ باقی قومیں ہم ان کے دین پہ اعتراض نہیں کرتے، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کا نام مسلمانوں نے ہی بلند کیا ہے، کسی اور نے اس طرح اللہ کا نام بلند نہیں کیا۔ وہ اپنی عبادت گاہوں میں خاموشی کے ساتھ جا بیٹھتے ہیں اور یقیناً اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، لیکن اللہ کا نام بلند کرنا یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ لہٰذا یہ دنیا اس وقت تک باقی ہے جب تک مسلمان کا وجود باقی ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ دنیا کسی سائنسی ترقی کی وجہ سے قائم ہے، یہ نہ سمجھیے، کیونکہ سائنس وہ تو دنیا کو تباہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ بھئی سائنس نے کیا ایجاد کیا ہے؟ سائنس نے ایٹم بم ایجاد کیے، سائنس نے ہائیڈروجن بم ایجاد کیے، نیپام بم، اس قسم کے جو مہلک ترین ہتھیار ہیں وہ کس نے ایجاد کیے؟ سائنس نے، وہ سائنس نے ایجاد کیے۔ جبکہ مساجد میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے اور محبت کی آواز پھیلائی جاتی ہے۔ یہ مساجد ہی ہیں جہاں لوگوں سے اچھی طرح کہا جاتا ہے کہ بھئی تمام لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، کسی کو ذرہ بھر بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شخص کو دوسرے شخص سے، اس کا پڑوسی کافر بھی ہو تو اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، پڑوسی کافر بھی ہو اس کو مسلمان پڑوسی سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے کافروں کے ساتھ، مدینہ منورہ میں رہے یہودیوں کے ساتھ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک یا دست مبارک سے کسی کافر کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ انہوں نے تکالیف پہنچائیں، مکے والوں نے آپ کو تکالیف پہنچائیں، لیکن ایک بھی واقعہ تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول نے ان کو تکلیف پہنچائی۔
آپ نے تو صرف یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی نے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہ پڑھا تو نہ پڑھا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو تکلیف نہیں دی۔ مدینہ منورہ میں جو آپ کے عروج کا دور ہے، وہاں آپ یہودیوں کے ساتھ رہے، کسی یہودی سے آپ نے کبھی زیادتی نہیں کی جب تک انہوں نے زیادتی نہیں کی۔ یہودیوں نے خود زیادتی کی، سب سے پہلے مسلمانوں پہ زیادتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادتی، پھر اس کی پاداش میں ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں سے کبھی ان کو ابتدائی طور پہ تکلیف نہیں پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی آئے، نجران کے عیسائی، یہ عرب کا ہی علاقہ ہے نجران، آج کل بھی وہاں عیسائیت موجود ہے۔ یہ عیسائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ مباہلہ تک بھی نوبت پہنچی کہ جی مباہلہ کر لیں، تم اپنے بیوی بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بیوی بچوں کو لاتے ہیں، اور مباہلہ کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی طرف سے لعنت۔ آپ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے بھائی، میں تو نہیں کسی پہ لعنت کرتا، لیکن اگر تم کرو تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، لیکن ان عیسائیوں کو مشورہ دیا کسی سمجھدار آدمی نے انہی میں سے کہ اس نبی کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، اگر تم نے اس سے مباہلہ کیا تو تمہاری نسل تک باقی نہیں رہے گی اس دنیا میں۔ اس لیے وہ باز آ گیا، انہوں نے کہا جی ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم آپ کا دین بھی قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے دین پہ قائم رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اپنے دین پہ قائم رہو، لیکن ہمارے ماتحت ہو کر رہو۔ اس وقت سے وہ عیسائی وہاں رہ رہے ہیں خلفائے راشدین کے دور میں بھی، لیکن کبھی کسی کو اس بنا پر تکلیف نہیں پہنچی کہ وہ عیسائی ہے۔ یہ بھی صرف خصوصیت اسلام میں ہے، یاد رکھیے کہ یہ کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف نہیں دیتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ سلامتی کا پیغام، محبت کا پیغام، بھائی چارے کا پیغام کہاں سے جاتا ہے؟ مسلمانوں کی مسجدوں سے جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر کسی مسجد سے بھائی چارے کے علاوہ کوئی پیغام جاتا ہے تو یاد رکھیے وہ مسجد مسجد زرار ہو سکتی ہے، وہ مسجد مسجد رسول نہیں ہو سکتی۔ مسجد سے ہمیشہ محبت کا پیغام جانا چاہیے، مسجد سے ہمیشہ آپس میں پیار کا پیغام جانا چاہیے، بھائی چارے کا پیغام جانا چاہیے، اور یہی دراصل اسلام کی دعوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ عمل کیا، ساری زندگی اسی پہ عمل کیا۔ مدینہ منورہ ہے تو یہ نہیں کہا کہ بھئی یہودیوں سے کہا مسلمان ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے، ایسے نہیں کہا۔ جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کافروں کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، نہیں، آپ نے نہیں کہا، آپ نے ان سے معاہدہ کیا ٹھیک ہے تم اپنے دین پہ رہو، ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں، ہاں ہمارے ساتھ مل کے رہو، ہم پہ حملہ ہو تم ہمارا ساتھ دو، ہم پہ حملہ ہو ہم تمہارا ساتھ دیں۔ اور ایسے ہی ہوا، جب تک یہودی اس پہ قائم رہے ان پہ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اسی طرح وہ عیسائی لوگ جو آئے تھے، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ عیسائی لوگ آپ کی مسجد میں رہے آ کر، کسی نے یہ کہہ کر نہیں نکالا ان کو کہ تم پلید ہو، کافر ہو، مشرک ہو، نکل جاؤ مسجد سے، کسی نے نہیں کہا، آپ کی مسجد میں رہے۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ ہم کہاں عبادت کریں، فرمایا یہاں عبادت کر لو اور مسجد نبوی کے صحن میں عبادت کر لو، کیا فرق ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ محبت کا پیغام، امن کا پیغام، بھائی چارے کا پیغام صرف اور صرف اسلام دیتا ہے، یاد رکھیے، صرف اور صرف اسلام۔
سائنس جس کی میں نے بات کی ہے کہ بعض سمجھتے ہیں شاید سائنسی ترقی کی وجہ سے دنیا قائم ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی، نہیں، سائنس نے ایجاد کی ہیں ہلاکت والی چیزیں یا پھر سہولت والی چیزیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سائنس نے کیا ایجاد کیا؟ سہولت والی چیزیں، مثلا یہ اے سی ہو گیا، اسی طرح مشینیں ہیں، جو کام 100 آدمی مل کے کرتے تھے وہ مشین پر ایک آپریٹر کر لیتا ہے مثلا۔ یہ سہولتیں ضرور دی ہیں، لیکن ان سہولتوں سے بھی یاد رکھیے انسانی عمر میں کمی آئی ہے۔ یہ سہولتیں وقتی طور پہ تو ضرور ہیں، وقتی طور پہ ضرور ہیں یہ سہولتیں، لیکن ان سہولتوں نے انسان کو جفا کش نہیں رہنے دیا۔ پہلے لوگ ان کی عمریں لمبی ہوتی تھی، وہ بوڑھے ہو جاتے تھے لیکن بیمار نہیں ہوتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے بزرگوں کو لاٹھی ٹیک کر مسجد میں آتے تھے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن نمازیں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، ان کے گھٹنے ان کے ٹخنے سب ٹھیک تھے، کام کرتے تھے۔ آج میرا خیال ہے بوڑھے بہت کم ہیں، بیمار سب کے سب ہیں۔ یہ کن چیزوں کا نتیجہ ہے؟ یاد رکھیے یہ ان سائنسی سہولتوں کا نتیجہ ہے۔ جو آدمی اے سی میں رہنے کا عادی ہو، کیا خیال ہے وہ جہاد کر لے گا، مشکل کام کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو ذمہ دارہ بھی نہیں کر سکتا۔ جو شخص اے سی میں رہنے کا عادی ہے وہ تو ذمہ دارہ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے زیادہ سہولتیں حاصل کرنے والے افراد زیادہ بیمار رہتے ہیں۔ جتنی زیادہ سہولتیں حاصل کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ بیمار۔ اب ہر کسی کے گھٹنے ناکارہ ہیں، اب مسجدوں میں لائنیں لگی ہیں کرسیوں کی، ہر کسی کے گھٹنے جواب دے رہے ہیں، کسی کی کمر جواب دے رہی ہے، کسی کے ٹخنے نہیں مڑتے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یاد رکھیے یہ سائنسی سہولتوں کا نتیجہ ہے۔ جب لوگ لمبے لمبے سفر کرتے تھے، صحرائی سفر، شدید گرمی میں سفر کرتے تھے، تو ان کے جسم مضبوط ہوتے تھے، ان کے جسم مضبوط ہوتے تھے۔ لیکن آج وہ چیز نہیں رہی۔ آج ہر شخص بیماریوں کی پوٹ بن چکا ہے۔ ویسے دیکھنے میں تو آپ سمجھیں گے کہ بڑا صحت مند ہے، لیکن جب حقیقت دیکھیں وہ پتہ نہیں کتنی گولیاں کھا کر سوتا ہے شام کو اور کتنی گولیاں اٹھ کر صبح کھاتا ہے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ نتیجہ ہے سائنسی سہولتوں کا۔ ہمیں وقتی لذت تو حاصل ہو گئی، اے سی میں بیٹھ کر ہم کہتے ہیں لو بھائی بڑا آرام ہے، پسینہ نہیں آ رہا، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن یہ پسینہ جو اب ہم نے روک لیا ہے اے سی کے ساتھ، یہ پسینہ پھر بیماری بن کر باہر آئے گا۔ ظاہر ہے جسم کے فاسد مادے تو نکلنے ہیں نا، ہم ان کو اگر طبی طریقے سے نہیں نکلنے دیں گے تو وہ غیر طبی طریقے سے نکلیں گے۔ جب ہم پسینہ نہیں آنے دیں گے اپنے آپ کو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پھوڑے بنیں گے۔ وہ فاسد مادہ پسینے سے جو ہم نے روکا، وہ فاسد مادہ پھوڑے بن کر جسم سے باہر آئے گا اور رکاوٹیں پیدا کرے گا، بلڈ پریشر پیدا کرے گا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائنس نے جو کچھ کیا یا تو سری ہلاکت کے لیے کیا، سری ہلاکت۔ اب ظاہر ہے بم چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہلاک ہوتے ہیں، تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اور یا پھر سری تو نہیں لیکن نتیجتاً ہلاکت والا کام کیا سائنس نے۔ بقا والا کام کون کرتے ہیں؟ بقا والا کام کرتے ہیں مسجدوں میں رہنے والے، مدارس میں رہنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، یہ ہیں جو بقا والا کام کرتے ہیں۔ یہ مشکلات بھی سہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے نئی مسجد بنی ہے تو یہاں کئی مشکلات ہوں گی، کئی مشکلات ہوں گی، گرمی ہوگی زیادہ، ہو سکتا ہے یہ پنکھوں کی سہولت بھی ابھی تازہ ہی ملی ہو، گرمی ہوگی، اگر سردیاں ہیں تو سردی زیادہ ہوگی۔ اس قسم کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں مسجدوں میں رہنے والے، وہ استاد ہوں یا طالب علم۔
یہ اصل میں دنیا کو پیغام دیتے ہیں امن کا، اور دنیا کو پیغام دیتے ہیں بقا کا۔ تو جب تک یہ مسجدیں باقی ہیں، وہ کچی ہوں یا پکی، اس وقت تک انشاءاللہ قیامت نہیں آئے گی۔ جو مرضی ہو جائے قیامت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قیامت تب آئے گی جب اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ مسجد کچی بھی ہو تو وہ بابرکت مقام ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تھا تو وہ کیا تھا؟ صرف 4 دیواریں بنائی تھی پتھر کے ساتھ، ان گھڑ پتھر کے ساتھ، ان گھڑ پتھر کے ساتھ 4 دیواریں بنا دی بس۔ نہ ان پہ کوئی چھت، نہ اس میں کوئی دروازہ، اور نہ اس میں کوئی طاق، بس 4 دیواریں کھڑی کر دیں۔ کیوں؟ وہ قبلہ تھا لوگوں کے لیے، وہاں اندر جا کر کسی نے نماز نہیں پڑھنی تھی، نماز اس کی طرف پڑھنی تھی، لہذا 4 دیواریں مسلسل بنا دی گئی، بغیر کسی دروازے اور بغیر کسی طاق کے، بغیر کسی کھڑکی کے۔ وہ سادہ سا گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سادگی کے ساتھ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بقا عطا فرمائی۔ سادہ گھر تھا، بلکہ پہلے تو وہاں کوئی زندگی کا سامان ہی نہیں تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو فلاں علاقے میں چھوڑ آؤ، وہ فلسطین میں رہتے تھے، اور یہ فلسطین سے بیت اللہ جہاں بنا ہے یہ تقریباً 1 ماہ کا فاصلہ ہے، پیدل چلا جائے یا سواری پر، سواری سے مراد اونٹ وغیرہ، 1 ماہ کا فاصلہ تھا اس وقت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فلاں علاقے میں جا کر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا۔ بچہ کون سا؟ جو 86 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی دعاؤں کے بعد دیا تھا۔ 86 سال کی عمر میں بڑی دعاؤں کے بعد ملا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور اس کی والدہ جس کو وہاں چھوڑنا تھا وہ بھی بالکل نوجوان عورت تھی۔ پہلا بچہ جب کسی عورت کو ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں کیا عمر ہوتی ہے اس کی۔ جب پہلا بچہ کسی عورت کو ہوتا ہے اس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو چھوڑ آؤ وہاں۔ یہ نبیوں کا عزم کہہ لیں، نبیوں کا کمال کہہ لیں کہ انہوں نے پوچھا ہی نہیں کہ یا اللہ وہاں چھوڑنے کا کیا فائدہ، وہاں چھوڑنے کا کیا فائدہ، اور یہ وہاں کیسے رہیں گے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں لمبی حدیث ہے ایک، جس میں ذکر ہے اس بات کا کہ انہوں نے کھجوروں کی ایک تھیلی لے لی اور پانی کا ایک چھاگل، آپ مشکیزہ کہہ لیں، پانی کا ایک مشکیزہ لے لیا۔ یہ لے کر وہاں جا کر ان دونوں کو نیچے اتارا، وہ کھجوروں کی تھیلی وہاں رکھ دی اور پانی کا مشکیزہ ان کے پاس رکھ دیا۔ وہاں اس وقت کوئی چیز زندگی والی نہیں تھی، نہ وہاں پانی تھا، نہ وہاں کوئی سبزہ تھا۔ جہاں پانی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، وہاں جانور اور پرندے تک نہیں ہوتے، کوئی چیز نہیں تھی۔ بس اللہ کی قدرت کاملہ کے ساتھ وہاں ایک بڑا درخت تھا۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے نا کہ جس علاقے میں پانی نہیں ہے وہاں اتنا بڑا درخت جس کے نیچے وہ ان کو بٹھا کر آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کل بھی جائیں مکہ مکرمہ میں، جا کر دیکھیں وہاں جھاڑیاں ہیں، صرف مکہ مکرمہ کے قریبی علاقے میں جھاڑیاں، کوئی درخت بھی ہو تو بالکل چھوٹا سا درخت، قد کے لحاظ سے بھی اور پھیلاؤ کے لحاظ سے بھی، 2-3 آدمی نیچے بیٹھے، ان پہ بھی کہیں دھوپ ہوگی کہیں چھاؤں ہوگی۔ لیکن اس علاقے میں اللہ نے ایک عظیم الشان بہت بڑا درخت، جس کو حدیث میں دوحتن کہا گیا ہے، عظیم الشان درخت وہاں اللہ نے قائم کیا تھا ان کے جانے سے پہلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی بھی تھی اور تسلی بھی کہ جس مولا نے اس علاقہ میں اتنا بڑا درخت اگا دیا ہے وہ مولا یقیناً
ان کی زندگی کا سامان کرے گا۔ حضرت ہاجرہ جو اس وقت بالکل نوجوان تھیں، آپ 20 سال کی کہہ لیں، 22 سال کی کہہ لیں، پہلے بچے کے وقت عمر 25 سال کہہ لیں زیادہ سے زیادہ، اور حضرت اسماعیل تو اس وقت بالکل شیر خوار تھے، دودھ پیتے تھے ابھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ آپ کے ابراہیم جب چھوڑ کر نا ان کو واپس چل پڑے، کوئی بات نہیں کی، واپس چل پڑے، تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے بھاگیں، اِلیٰ مَن تَتْرُکُنَا یا ابراہیم، ابراہیم کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یا تو تم بھی یہاں رہو، کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے، کوئی جواب نہیں دیتے، کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا تھا کس کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وہ جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ آخر حضرت ہاجرہ کو خیال آیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، میں اپنا سوال بدلوں، جواب جو نہیں دے رہے، تو انہوں نے سوال بدلا، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ ہاں، مجھے اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ہاجرہ وہاں سے واپس آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کا پیچھا چھوڑ دیا، اور بہترین لفظ ارشاد فرمائے جو ہم میں سے ہر صاحب ایمان کے لیے مشعل راہ ہیں، کیا؟ اذن لا یضیعنا ابدا۔ حضرت ہاجرہ نے اس بے آب و کیا علاقے میں، جس کو قرآن نے بھی کہا بواد غیر ذی زرع، بے آب و کیا علاقہ، لیکن اللہ نے ان کے دل میں بھی اتنا ایمان پیدا کر دیا کہ انہوں نے کہا اذن لا یضیعنا ابدا، اگر حکم دیا ہے حضرت اللہ تعالیٰ نے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جاؤ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک تو وہ نظر آتے تھے وہاں تک پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، جب پہاڑوں کی اوٹ میں گئے پھر وہاں کھڑے ہو کر منہ کیا ان کی طرف جہاں بیت اللہ بننا تھا، اور وہاں وہ بیوی بچہ بیٹھے تھے، وہاں منہ کر کے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ یا اللہ میں اپنی اس نسل کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس وقت ایک ہی بیٹا تھا حضرت اسماعیل، ایک ہی بیٹا، اور کوئی بیٹا نہیں تھا۔ حضرت اسحاق وہ تو 14 سال بعد ہوئے ہیں، حضرت اسحاق جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے۔ اسماعیل تو شیر خوار تھے، تو پھر اکیلے ہی ہوں گے نا، کوئی اور نہیں بیٹا تھا۔ یہ اللہ کے نبیوں کا ایمان ہے کہ کل متاع جو تھی وہ سب کی سب وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ اتنی بھی اجازت نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہاں ان کے پاس بیٹھیں اور ٹھہریں۔ اور پھر اللہ نے جب انسان اللہ پر ایسا مضبوط اعتماد قائم کر لے تو اللہ تعالیٰ یقیناً پھر معجزے صادر فرماتے ہیں، اور اللہ نے واقعتاً ان کو ضائع نہیں کیا۔ ایک وقت آیا، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، ماں کے پستانوں میں سے دودھ بھی ختم ہو گیا، اب بچہ کلبلا رہا ہے، حدیث میں ہے کہ وہ موت کی سختی میں مبتلا ہے، مرنے کے قریب ہے۔ اب ماں سے نہیں دیکھی جاتی یہ بات، ماں اپنے بچے کو مرتا نہیں دیکھ سکتی اگر اس کے بس میں ہو، اس لیے بھاگی، ادھر صفا تھا ادھر مروہ تھا، کبھی صفا پہ چڑھتی دیکھتی شاید کوئی آدمی مدد کے لیے مل جائے جو کھانے پینے کی کوئی چیز دے، کبھی وہاں چڑھتی ہیں، چونکہ نوجوان تھیں بھاگتی ہوئی پھر دوسری پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، پھر پہلی پہ، 7ویں دفعہ جب وہ مروہ پہ چڑھیں تو اس وقت ان کو ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، پھر ہلکی سی آواز، ہلکی سی، فرمانے لگی بھائی اگر کوئی آدمی ہے تو مدد کرو، میں نے تیری آواز سن لی ہے۔ اتنے میں نظر پڑتی ہے بچے پر، جہاں بچہ پڑا تھا، تو دیکھا وہاں ایک آدمی کھڑا اپنی ایڑی کے ساتھ، بعض روایات میں پر کا لفظ ہے، چونکہ انسانی شکل میں آیا تھا تو ایڑی ہی ہوگی، انسان کے پر تو نہیں ہوتے، ایڑی کے ساتھ زمین کو رگڑ رہا تھا، اور وہاں سے پانی نکلا، وہاں سے بھاگی، مروہ بہت دور ہے بیت اللہ سے، کافی فاصلہ ہے،
وہاں سے بھاگی اور آ کر پانی اور بچے کو سنبھالا۔ اس وقت وہ فرشتہ تھا۔ اس دنیا میں اللہ کے فرشتے بھی چلتے پھرتے ہیں انسانی شکل میں، یاد رکھیے۔ کبھی کسی سے بدتمیزی نہ کیجیے، کبھی کسی سے بدسلوکی نہ کیجیے، خواہ وہ کتنا ہی فقیر ہو۔ کسی کو ڈانٹیے نہیں، خواہ وہ سائل مانگنے والا ہی ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی فرشتہ پھر رہا ہو ہماری آزمائش کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث کی بات نہیں، کئی حدیثوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا ایک آدمی کی آزمائش کے لیے۔ گنجے کی وہ لمبی حدیث میں پوری بیان نہیں کر سکتا۔ گنجے کی آزمائش کے لیے، پھل بحری والے کی آزمائش کے لیے، نابینا کی آزمائش کے اللہ نے فرشتہ بھیجا، جو ان میں سے ہر ایک کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے تمہیں کیا چاہیے بھائی؟ وہ کہتے ہیں جی ایک تو یہ ہے کہ ہمارا یہ عیب ختم ہو جائے، گنجے کا گنج ختم ہو جائے، پھل بحری والے کا رنگ صاف ہو جائے اور نابینا کی نظر لوٹ آئے۔ دوسرا ہمیں کچھ مال مل جائے۔ اب ہمیں جو لوگ دھکے دیتے ہیں، ہم سے نفرت کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس سے ہمیں نجات مل جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کو دے دیتا ہے، ایک تو اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہے، بعض میں ہے دعا کرتا ہے، دونوں کام کیے ہوں گے، ہاتھ بھی پھیرا ہوگا، دعا بھی کی ہوگی کہ تیرا گنج بھی دور ہو جائے گا، تیری پھل بحری دور ہو جائے گی، تیری نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ اور ان کو ایک ایک جانور دیتا ہے، ایک جانور، گنجے کو اونٹنی دی جو پیدائش کے قریب تھی، یعنی اس کو بچہ ہونے والا تھا، اور دوسرے کو گائے دی، تیسرے کو بکری دی۔ اسی طرح جو جن کے وضع حمل کو صرف تھوڑی دیر باقی تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت کی، جسم بھی ٹھیک ہو گئے اور مال اس قدر تیزی سے بڑھا کہ ان کو آبادی سے باہر منتقل ہونا پڑا، کھلی جگہ۔ اونٹوں والوں نے باہر جا کر باڑا بنایا، گائے والوں نے بھی اور بکری والے نے بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد پھر بھیجا اسی کو، وہ فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس گنجے کے پاس گنجا بن کر، اب تو وہ گنجا نہیں تھا نا، تم گنجا بن کر جاؤ اس کے پاس، پھل بحری والا بن کے جاؤ پھل بحری والے کے پاس، نابینا بن کے جاؤ نابینے کے پاس۔ اور پھر جب وہ گیا، فرشتہ انسانی صورت میں گیا کہ بھئی میں غریب آدمی ہوں، مجھے کوئی اپنے چارپائی پہ بیٹھنے بھی نہیں دیتا، میرے گنج کی وجہ سے، میری پھل بحری سے نفرت کی وجہ سے، میرے نابینا ہونے کی وجہ سے ہم سے ہر شخص نفرت کرتا ہے اور ہمیں پاس کچھ نہیں، ہمیں کوئی دیتا بھی نہیں، تیرے پاس اتنا بڑا باڑا ہے جانوروں کا، ایک جانور مجھے دے دے۔ اونٹنی والے سے کہا اونٹنی دے دے، ایک میرا گزارا ہو جائے گا۔ گائے والے سے کہا مجھے ایک گائے دے دے، بکری والے سے کہا بکری دے دے۔ لیکن بہت کم ہیں جو اپنی اوقات کو یاد رکھتے، بہت کم۔ اور یاد رکھیے انسان وہ ہے جو اپنی اوقات کو یاد رکھے۔ مجھے یاد رکھنا چاہیے میرے ماں باپ نے کس حال میں زندگی گزاری، میرے آباء و اجداد نے کس تنگ دستی میں زندگی گزاری۔ آج میں کاروں میں جھومتا پھرتا ہوں، میرے آباء و اجداد نے زندگی کیسے گزاری۔ یہ اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ جو اللہ کاروں میں بٹھا سکتا ہے وہ کاروں سے اتار بھی سکتا ہے، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کے ذہن میں رہتی ہے۔ وہ گنجا بھی کہنے لگا کہ بھئی میں ایک ایک جانور دینے لگوں مانگنے والوں کو تو میرے پاس کیا بچے گا، ایک ایک اونٹنی دینے لگوں، تیرے جیسے تو کئی آتے ہیں۔ پھر اس نے اوقات یاد دلائی، اس نے کہا مجھے یوں لگتا ہے تو کسی دور میں میرے جیسا گنجا تھا۔ عقل تو یہ ہے، انسانیت تو یہ ہے کہ انسان کو خود ہی اوقات یاد رہے، لیکن اگر خود اوقات یاد نہیں رہتی تو کم از کم کسی کے یاد کرانے سے تو یاد آ جائے نا۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے تو بھی کسی وقت میری طرح گنجا تھا، کوئی تجھے بیٹھنے نہیں دیتا تھا اپنے پاس، تھوکتے تھے لوگ تجھے دیکھ کر، بچے تیرے سر پہ تھپڑ مار کے بھاگتے تھے،
فقیر تھا، مانگتا پھرتا تھا، لیکن وہ بد نصیب پھر بھی اپنی اوقات یاد نہیں کر سکا۔ کہنے لگا ورثتها عن کابر، اور یہ تو میرے پاس نسل در نسل ہے، ہماری تو آباء و اجداد میں کوئی گنجا نہیں ہوا کبھی، اور سب مالدار رہے، ہم نے تو کبھی مانگا ہی نہیں۔ یہ اونٹنیاں، اونٹ، یہ تو ہمیں نسل در نسل ملے۔ بس فرشتے نے پھر ایک بات کہی، فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کرے تو اسی حال میں ہو جائے جس حال میں پہلے تھا۔ اور واقعتاً جو اللہ ایک اونٹنی سے پورا باڑا بھر سکتا ہے، وہ اللہ پورے باڑے کو ختم بھی کر سکتا ہے، ایک اونٹنی تک نہیں رہے، اور دیر نہیں لگتی۔ جس طرح اونٹنی کی نسل اللہ نے کثرت کے ساتھ بڑھائی، گائے کی، بکری کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس نسل کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ اور بڑھنے میں تو کچھ دیر لگتی ہے، ختم ہونے میں تو کوئی دیر نہیں۔ ایک بیماری پھیل جائے سارے کے سارے مر جاتے، مرنے میں تو دیر نہیں لگتی، پیدا ہونے میں دیر لگتی ہے، بڑھنے میں دیر لگتی ہے، گھٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ چند حقیقتیں ہیں جو انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، یہ گنجا دوبارہ پھر گنجا ہو گیا، فقیر ہو گیا، اس کے سارے اونٹنیاں، اونٹ جو تھے وہ جس طرح بھی اللہ نے ضائع کیے کر دیے، اور یہ جو پھل بحری والا تھا یہ دوبارہ اس کو پھل بحری آ گئی، کہیں رنگ سفید ہے، کہیں سرخ ہے، کہیں سیاہ ہے، کوئی دیکھنے کو تیار نہیں اس کو، اور اس کی گائیں بھی اسی طرح مر گئیں، کو جواب اس نے بھی وہی دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ جاتا ہے نابینا کے پاس، کہتا ہے اللہ کے بندے میں نابینا آدمی ہوں، کما تو سکتا نہیں، چل نہیں سکتا، کبھی کسی گڑھے میں گرتا ہوں، کبھی کسی ستون سے ٹکراتا ہوں، کبھی کسی جانور سے ٹکراتا ہوں، کبھی کسی انسان سے ٹکراتا ہوں، لوگ مجھے برا کہتے ہیں، مجھے ایک بکری دے دے جو تیرے پاس ہے، تجھے اللہ نے اتنا بڑا باڑا دیا ہے، مجھے ایک بکری دے دے۔ یہ تھا اللہ کا بندہ، یہ نابینا جو تھا اللہ کا بندہ، اس کو اپنی اوقات یاد تھی۔ اس نے کہا بھئی مجھے یاد ہے کہ میں بھی کبھی تیری طرح نابینا تھا، اسی طرح ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا، اسی طرح لوگوں کے تانے برداشت کرتا پھرتا تھا اور مانگتا پھرتا تھا، اس لیے مجھے اپنی اصل اوقات یاد آ گئی ہے۔ میں تجھے ایک نہیں، تجھے جتنی چاہیے سب کی سب بکریاں بھی لے جائے تو میں تیرا ہاتھ نہیں پکڑوں گا، میں تیرا ہاتھ نہیں پکڑوں گا۔ فرشتے نے کہا بھائی بکری لینے دینے کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، صرف تمہاری آزمائش تھی، تیرے دو ساتھی فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے اور دوبارہ پہلی ذلت میں چلے گئے، تو کامیاب ہو گیا، اللہ تیرے بکریوں میں مزید برکت فرمائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خصوصاً جو اجنبی لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو ہم نہیں جانتے، ان کا زیادہ احترام کریں، ان کی زیادہ عزت کریں، کیوں ہو سکتا ہے وہ فرشتہ ہو انسانی روپ میں، ممکن ہے نا، اگر ان کے پاس آ سکتے کسی اور کے پاس بھی آ سکتے ہیں۔ کسی سائل کو مت ڈانٹیں، جھڑکیں، کچھ دینا پڑتا ہے دے دے، نہیں دینا پڑتا تو خاموشی سے معذرت کر لیں، خاموشی سے معذرت کر لیں، برا نہیں کہنا، ڈانٹنا نہیں ہے، دھکیلنا نہیں ہے، اس کو بھگانا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ہماری آزمائش کے لیے اللہ نے فرشتہ بھیجا ہو۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیٹا اور ان کی یہ بیوی، ان کو اللہ نے وہاں ایک پانی کا چشمہ بنا دیا، پانی کا چشمہ۔ اب جب پانی آ گیا تو پھر یاد رکھیے ہر چیز آ جاتی ہے۔ وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، فرمایا ہر زندہ چیز ہم نے پانی سے بنائی ہے۔ پانی آ گیا تو پرندے بھی آنے لگے، پرندے بھی آنے لگے۔ ایک قافلہ گزرا قریب سے، انہوں نے کہا کہ ہم بڑے عرصے سے یہاں سے گزرتے ہیں، ہم نے تو کبھی یہاں کو پرندہ نہیں دیکھا،
یہ پرندہ جو گھوم رہا ہے، پرندہ پانی پر ہی گھومتا ہے، اڑتا تو ویسے بھی ہے لیکن گھومنے نا اگر تو پانی پر ہی گھومتا ہے۔ انہوں نے آدمی بھیجا کہ جاؤ دیکھو، وہ گیا تو حیران رہ گیا کہ ایک نوجوان عورت ہے اور ایک شیر خوار بچہ اس نے اٹھایا ہے، ساتھ اس کے وہاں پانی کا حوض ہے یا پانی کا چشمہ ہے۔ وہ فوراً واپس جا کر ان کو بتاتا ہے کہ وہاں تو ایک خاتون بیٹھی ہے، نوجوان لڑکی ہے، اور اس کے گود میں ایک بچہ ہے شیر خوار، اور وہاں پانی کا اچھا بھلا چشمہ ہے۔ وہ لوگ پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی عظیم شخصیت ہے جس کے لیے اللہ نے یہاں چشمہ قائم کیا ہے، اور تو ہے نہیں تھا، یہ عظیم شخصیت ہے یہ عورت، اور یہ اس کا بچہ، یہ مبارک لوگ ہیں۔ لہٰذا وہ آئے، تعظیم کی اور کہنے لگے محترمہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے قریب یہاں آ کر خیمے لگا لیں، ہمارے خاندان یہیں آ کر آباد ہو جائے، کیونکہ وہاں پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی، یہاں پانی موجود ہے، دور سے نہیں لانا پڑے گا۔ حضرت حاجرہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ خود چاہتی تھیں کہ یہاں کچھ رونق ہو جائے، تو اللہ نے سبب بنا دیا۔ کہنے لگی بھائی ٹھیک ہے تم آ جاؤ لیکن پانی میرا ہے تمہارا نہیں، کیونکہ پانی تو اللہ کا تھا نا۔ اور وہی چشمہ ہے آج جو ساری دنیا کو سیراب کر رہا ہے۔ جو شخص وہاں نہیں بھی گیا اس نے بھی وہ پانی چکھا ضرور ہے۔ بھئی یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی چکھا ہوگا آب زمزم، آب زمزم چکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں نے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں آب زمزم نہیں پہنچا، ہر شخص نے جو مسلمان ہے ضرور چکھا ہے۔ مسلمان آدمی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کسی حاجی کو ملے تاکہ وہ اسے چند گھونٹ چند قطرے آب زمزم کے پلا دے، وہ اپنے لیے اس کو بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ اب وہ پانی ساری دنیا میں لوگوں کو سیراب کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ بے آباد جگہ تھی، اللہ نے اس جگہ اتنی برکتیں ڈال دی، کوئی جا کر دیکھے وہاں کیا صورتحال ہے۔ اب سب سے زیادہ آباد اگر کوئی شہر ہے تو یاد رکھیے مکہ مکرمہ ہے۔ جہاں دن ہو یا رات، آندھی ہو یا بارش، سردی ہو یا گرمی، سردی تو وہاں نہیں ہے، کتنی بھی شدید گرمی ہو وہاں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ رات کے لمحات میں بھی کوئی بس آ رہی ہے حاجیوں عمرے کرنے والوں کو لے کر، کوئی جا رہی ہے، اور ہر وقت لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ تو یاد رکھیے دنیا کو آباد کرنے والی چیز اللہ کا نام ہے، اور کوئی چیز آباد نہیں کر سکتی۔ ہاں پھر میں نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا نا، جب یہی بچہ بڑا ہو گیا، اسماعیل بڑا ہو گیا، مدد کرنے کے قابل ہو گیا، بلکہ اس کی شادی تک ہو گئی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا مجھے یہاں حکم ہوا ہے بیت اللہ بنانے کا، میری مدد کرے گا؟ انہوں نے کہا جی ہاں مدد کروں گا۔ اور پھر ان دو نیک شخصیتوں نے وہ سادہ سا ایک گھر بنا دیا جیسا میں نے بتایا، صرف 4 دیواری، بغیر چھت کے، بغیر دروازے کے، بغیر کسی کھڑکی روشن دان کے۔ اب کشش اللہ پیدا کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں، یہ تو یہ نہ سمجھیں کہ اب بیت اللہ بڑا خوبصورت بن گیا ہے، بیت اللہ کے ارد گرد مسجد بڑی خوبصورت بن گئی ہے تب لوگ جاتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بیت اللہ اس وقت بھی لوگوں کا ملجا و ماوا تھا جب بالکل سادہ تھا، جب بالکل سادہ تھا۔ یہ تو قریش نے بنایا، یہ چھت وغیرہ قریش نے ڈالی، دروازہ قریش نے لگایا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، صرف 4 دیواری تھی، لیکن لوگ دور دور سے کھچیں آتے تھے اور آ کر یہاں طواف کیا کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، حج کرتے تھے۔ قریش نے اپنے دور میں انہوں نے بنایا بیت اللہ، ذرا اچھا کر کے بنا دیا، وہ لمبی تفصیل ہے۔ بعد میں آہستہ آہستہ وہ اس کی عمارت مزید بہتر ہوتی گئی، لیکن جب وہ بالکل سادہ تھا اس وقت بھی لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام اتنا ہی تھا جتنا اب ہے۔ یہ عمارت کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں۔ اسی طرح مسجد نبوی دیکھ لیں، مسجد نبوی اللہ کے نبی نے بنائی، اور یاد رکھیے مسجد بنانا اللہ کے نبیوں کا کام ہے۔
آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کر بیت اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ آبادی کی تو بیت اللہ بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ تو انہوں نے قباء بستی میں چند دن قیام کیا، کسی روایت میں 4 دن ہے، کسی میں 14 ہے، کسی میں 24 ہے۔ مورخین کے نزدیک 4 دن والی بات زیادہ ثقہ ہے، اس لیے کہ آپ سوموار کو پہنچے اور جمعے کو آگے جا کر راستے میں جمعہ پڑھایا تھے، 4 دن بنتے ہیں۔ لیکن ان 4 دنوں میں چلو 14 بھی مان لے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 14 دن میں آپ نے مسجد کی بنیاد رکھ دی، اپنے گھروں کی بنیاد نہیں رکھی، مسجد کی بنیاد رکھ دی وہاں، اگرچہ وہ تکمیل بعد میں ہوئی۔ مدینہ منورہ ہے تو پھر بھی سب سے پہلے مسجد بنائی، سب سے پہلے مسجد، اپنے حجرے نہیں بنائے، اپنے حجرے بعد میں بنائے۔ تو یہ نبیوں کا کام ہے، یاد رکھیے، مسجدیں بنانا اور مسجدیں آباد کرنا، کیونکہ نبی وہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے آتے ہیں، لہٰذا نبی ہمیشہ اس دنیا کی بقا کا ہی سوچیں گے۔ کسی نبی نے کوئی ہلاکت والی چیز ایجاد نہیں کی، کسی نبی نے۔ لوہے کا کام کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، ان سے کیا بناتے تھے؟ زریں، جو لوگوں کو ہلاکت سے بچاتی ہے، جو لوگوں کو ہلاکت سے، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ زریں بناتے تھے۔ اللہ کے نبی تھے نا، ٹھیک ہے بعد میں لوگوں نے تلواریں بھی بنائیں، لیکن حضرت داؤد جو اللہ کے نبی تھے انہوں نے لوہے سے کیا بنایا؟ زریں بنائیں جو بچانے کے کام آتی ہیں۔ یہ نبیوں کا کام ہی یہ ہے، امن و سلامتی کا پیغام، امن و سلامتی کا پیغام، بھائی چارے کا پیغام۔ اس لیے میں کہتا ہوں جس مسجد سے یہ پیغام پھیلتا ہے وہ ہے صحیح مسجد، خواہ وہ کچی ہو خواہ وہ پکی ہو، وہ سادہ ہو یا عالی شان ہو۔ اور جس مسجد سے لوگوں میں نفرت انگیزی پھیلائی جاتی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارا جاتا ہو، لوگوں کو ٹکرایا جاتا ہو، جس مسجد کا خطبہ سننے کے بعد لوگ آپس میں لڑنے لگیں، یاد رکھیے وہ مسجد اسلامی مسجد نہیں ہے، وہ مسجد اسلامی مسجد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو کبھی لڑنے نہیں دیا، منافقوں کے ساتھ بھی نہیں لڑنے دیا مدینہ منورہ میں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام تراشی ہوئی، اچھا یہ جو منافقین تھے نا، انہوں نے الزام تراشی کی تھی حضرت عائشہ پر، اگرچہ اس میں کچھ مخلص مومن بھی 2-3 شامل ہو گئے غلطی سے۔ ایک دفعہ آپ نے مسجد میں یہ بات چھیڑی، کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آئی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کے لیے وحی بھی لیٹ کر دیتے ہیں۔ 1 ماہ آپ کو پریشانی رہی، حضرت عائشہ کو پریشانی رہی، حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی بیوی حضرت ام رومان رضی اللہ عنہم، ان کو پریشانی رہی 1 مہینہ، مخلص مسلمانوں کو پریشانی رہی 1 مہینہ، لیکن ایمان کی آزمائش کے لیے اللہ نے 1 ماہ لیٹ کر دیا وحی کو، 1 ماہ۔ اس دوران آپ نے ایک دفعہ مسجد میں بات چھیڑ دی۔ جب مسجد میں بات چھڑی تو بعض منافقوں نے ان الزام لگانے والوں کی کچھ حمایت کی، سری نہیں، کچھ حمایت کی، کیونکہ قبائلی نظام تھا تو وہ قبیلے آپس میں خطرہ پیدا ہو گیا، لڑنے جھگڑنے کا، آپس میں لڑنے جھگڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اب اگر آپ نبی نہ ہوتے تو یقیناً جو آپ کے متبعین تھے کثیر تعداد میں مومنین، ان کو کہتے کہ پکڑ لو ان منافقوں کو، یہ الزام تراشی کرتے ہیں اور الزام تراشی کی حمایت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کیا، حدیث میں آتا ہے آپ یخفزہم، ان کو چپ کرایا، بیٹھو بھئی جھگڑو نہیں، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ ان منافقوں کے ساتھ بھی نہیں جھگڑنے دیا
جو منافق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی کے مرتکب تھے. یہ نبی کا پیغام ہوتا ہے، یاد رکھیے. نبی کبھی لوگوں کو لڑاتا نہیں ہے اپنے مفاد کے لیے، نہیں، نبی لوگوں کو محبت کا پیغام دیتا ہے. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید. یہ خلیفہ راشد تھے نا. خلیفہ راشد کون ہوتا ہے؟ جو نبوت کے انداز میں حکومت کرتا ہے. نبی تو اللہ کے پاس پہنچ گئے، اب جو خلیفہ نبی کے انداز میں کرے گا نا خلافت، اسے خلیفہ راشد کہتے ہیں. سادگی کے ساتھ، بغیر کوئی مفاد حاصل کیے اور اپنی ہر چیز کو کھپا کر عوام الناس کے فائدے کے لیے جو حکومت کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں خلیفہ راشد. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان پہ حملہ ہوا، وہ حملہ ایک مجوسی نے کیا تھا. پتہ چلا کہ وہ مجوسی ملوث تھا حملہ میں. میں بات اس پہ مختصر کرتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ جناب آپ حکم دیں تو ہم ان تمام مجوسیوں کو قتل کر دیں جو مدینہ میں موجود ہیں. حضرت عمر نے فرمایا نہیں. وہ کوئی بادشاہ ہوتا تو وہ کہتا اس جیسے تمام لوگوں کو قتل کر دو، انہوں نے سازش کر کے مجھ پہ حملہ کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روک دیا، فرمایا کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. وہ جو اصل تھا نا ملزم، مجرم کہیں، بلکہ ملزم کیوں مجرم کہیں، اس نے خودکشی کر لی تھی. جس چھری کے ساتھ، جس خنجر کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد دوسرے مومنین کو زخمی کیا تھا، جب وہ پکڑا گیا تو اس نے وہی چھری اپنے پیٹ میں گھونپ لی. وہ زہریلی چھری تھی. جس طرح حضرت عمر اور بعض دوسرے صحابہ شہید ہوئے، وہ بھی مر گیا، واصل جہنم ہو گیا. بس فرمایا اس سے زائد کچھ نہیں ہوگا. وہ مر گیا، بات ختم. حضرت عثمان رضی اللہ، وہ بھی خلیفہ راشد ہیں، وہ بھی خلیفہ راشد ہیں. ان کو شہید کرنے کے لیے دوسرے علاقوں سے لوگ آئے، کوفہ سے آئے، بصرہ سے آئے، دوسرے شہروں سے آئے. آ کر انہوں نے گھیرا ڈال لیا مدینہ منورہ کے ارد گرد، کیونکہ مدینہ منورہ اس وقت تقریباً خالی تھا. یہ ذوالحج کی بات ہے، حج کے دن. تو اس دور میں سب لوگ ہی حج کو جایا کرتے تھے، شوق تھا، ویسے بھی جانا آسان تھا، سب لوگ حج کو جاتے تھے. اہم لوگ، بڑے لوگ وہ حج کو جا چکے تھے. مدینہ منورہ میں صرف چند لوگ تھے. تو انہوں نے، فسادیوں نے غنیمت جانا کہ اب ہم حضرت عثمان کا محاصرہ کر کے ان سے اپنے مطالبے منواتے ہیں یا ان کو شہید کر دیں. اسی لیے انہوں نے جلد بازی کی کہ کہیں حاجی واپس نہ آ جائیں، ان کے آنے سے پہلے ہم یہ کام پورا کر دیں. انہوں نے محاصرہ کر لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صریح طور پہ کہہ دیا کہ اگر عثمان استعفیٰ نہیں دے گا تو ہم اسے قتل کر دیں گے. انہوں نے صریح طور پہ دھمکی دے دی تھی کہ عثمان استعفیٰ دے دیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان، شاید اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے، لوگ تجھ سے وہ قمیص اتارنے کا مطالبہ کریں تو ان کا مطالبہ نہ ماننا. اللہ کے نبی کی باتیں ذرا راز و نیاز والی ہوتی تھی. صریح نہیں کہا کہ کون سی قمیص پہنائے گا. وہ فرمانے لگے کہ وہ قمیص یہی خلافت کی، اللہ نے مجھے خلافت کی قمیص پہنائی ہے، میں ان بلوائیوں کے مطالبے پر نہیں اتار سکتا یہ قمیص، میں استعفیٰ نہیں دے سکتا. باقی رہا یہ قتل کرنا چاہتے ہیں کر لیں، قتل کرنا چاہتے ہیں کر لیں، کوشش کریں. صحابہ کرام آئے، جو موجود تھے وہ صحابہ کرام، ان کے نوجوان بیٹے وہ آئے کہ جی ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے گھر کے ارد گرد تلواریں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کو اندر نہیں آنے دیں گے، کوئی آئے گا تو لڑیں گے. فرمایا میرے لیے لڑنا نہیں جائز، یہ اللہ کا حرم ہے، نبی کا حرم ہے، میں نہیں چاہتا اس حرم میں میری جان بچانے کے لیے دوسرے لوگوں کی جان ماری. حالانکہ وہ کون تھے؟ بلوائی تھے،
مفسد تھے، شرارتی لوگ تھے، لیکن یہ پسند نہیں، کسی کو اجازت نہیں دی، منتیں کرتے رہے لوگ آ کر، وہ کہتے تھے نہیں، انکا خارج منک داخلا، تو باہر ہو تو میرے لیے بہتر ہے، یہاں کیا کرے گا میرے پاس میرا پہرا دے گا، جاؤ ان کو سمجھاؤ، سمجھا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھا سکتے تو میرا پہرا دینے کا فائدہ نہیں ہے۔ مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ خوشخبری دی ہے کہ عثمان تو شہید ہوگا، عثمان شہید ہوگا۔ اتنا مضبوط ایمان اس شخص کا، حیرانی ہوتی ہے جب موت سر پہ منڈلا رہی ہو، اس وقت بھی یہ یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا تو شہید ہوگا، میں نے تو شہید ہونا ہے، میں کیوں کسی کو ماروں۔ کن کابن آدم الاول، فرمایا آدم کے پہلے بیٹے کی طرح بن جاؤ، جسے اس کے بھائی نے قتل کرنا چاہا، اس نے کہا بھائی تو قتل کرنا چاہتا ہے مجھے کر دے، میں تجھے قتل نہیں کرتا، میں تجھے قتل نہیں کرتا۔ یہ ہے ایمانی رویہ، ایمانی رویہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پیشکشیں کی گئیں۔ بعض لوگوں نے کہا جی آپ یہاں سے رات کے اندھیرے میں مکہ مکرمہ چلے جائیں، وہاں حرم ہے، پھر حاجی بھی ہیں وہاں، تو آپ کی اس طرح جان بچ سکتی ہے۔ فرمایا نہیں، جو لوگ مدینے کے حرم کی بے حرمتی کر سکتے ہیں وہ مکے کے حرم کی بے حرمتی بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر ساری زندگی مدینہ میں رہا، اب مدینہ چھوڑ دوں، اب مدینہ چھوڑ دوں موت کے ڈر سے۔ کسی نے کہا جی حضرت معاویہ کے پاس چلے جائیں، وہ شام کے گورنر ہیں، وہاں ان کی بڑی مضبوط حکومت ہے، وہاں چلے جائیں۔ فرمایا نہیں، مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، یہیں رہوں گا۔ کسی کو لڑنے کی اجازت نہیں دی، زبردستی روکا، تلوار کسی کو اٹھانے نہیں دی کہ تلوار نہیں اٹھانی، میری وجہ سے تلوار نہ اٹھائے۔ فرمایا آپ نے فرمایا تھا ایک خلیفہ ہوگا جو مدینہ میں حرم میں خون ریزی کرے گا، میں وہ خلیفہ نہیں بننا چاہتا، ایک میری جان جانے سے بات ختم ہوتی تو ٹھیک ہے۔ نہ کسی کو اپنا پہرے دار بنایا، نہ خود ہی تلوار ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے، بلکہ کیا پکڑ کے بیٹھے؟ قرآن مجید پکڑ کے بیٹھے۔ تاریخ شاہد ہے اس بات پر۔ رات کو خواب آیا، عثمان کل کا روزہ ہمارے ہاں افطار کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کل کا روزہ ہمارے پاس افطار کر۔ سمجھ گئے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اٹھے، غسل کیا اور بہترین کپڑے پہنے، جس طرح کوئی عید کے موقع پہ پہنتا ہے، بہترین کپڑے پہنے، اور جتنے غلام تھے وہ آزاد کر دیے۔ روزہ رکھا اس دن، اور پھر نماز وغیرہ پڑھ کر قرآن مجید کھول کر بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے۔ اتنا بے خوف آدمی دنیا نے یقیناً نہیں دیکھا ہوگا سوائے انبیاء کے، کہ موت کا یقین آ گیا ہے، خواب نے بھی بتلا دیا ہے اور ویسے حالات بھی بتا رہے ہیں کہ میں آج مارا جاؤں گا، لیکن نہ کوئی خوف ہے کہ میں اپنے پہرے دار رکھوں دروازے پر، کوئی پہرے دار نہیں، اپنے پاس بھی تلوار نہیں رکھی، کچھ نہیں کیا، نہتے بیٹھے قرآن مجید پڑھتے رہے، حتیٰ کہ جب ان بلوائیوں نے پچھواڑے سے دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہوئے تو وہ اپنا قرآن مجید پڑھنے میں مصروف تھے، اور انہوں نے آ کر ان کو شہید کیا۔ وہ بھی ایک تفصیل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ، یہ بھی خلیفہ راشد تھے، خلیفہ راشد، اپنی جان بچانے کے لیے ایک بھی شخص کو قتل کرنا مناسب نہیں سمجھا، اگرچہ وہ بلوائی اور مفسد تھے، وہ بلوائی اور مفسد ہی تھے نا، باغی تھے، اگر وہ مارے بھی جاتے تو کون سی بات تھی، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے نہیں۔ ہاں، اسلام کا مسئلہ ہو، اسلام کا مسئلہ ہو تو جہاد ہوگا، وہ الگ بات ہے، اپنی جان بچانے کے لیے نہیں کیا، اور شہید ہو گئے، اور شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بعض لوگوں نے، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ جی
خلیفہ کے لیے خصوصی انتظام ہونا چاہیے جب وہ جماعت کرائے نا، کہ اس کو بچانے کے لیے اس کے دائیں بائیں محافظ کھڑے ہوں مثلاً، یا اس کے ارد گرد مقصورہ بنا دیا جائے، یعنی حجرہ سا بنا دیا جائے کہ وہاں جا نہ سکے۔ لیکن خلفائے راشدین نے یہ کام نہیں کیا۔ حضرت عمر شہید ہو گئے، حضرت عثمان اسی طرح نمازیں پڑھاتے رہے رات کے اندھیرے میں، یہ نہیں ڈرے کہ عمر پہ کسی نے حملہ کیا تھا مجھ پہ کر سکتا ہے۔ نیک آدمی کو اپنی موت کا خوف نہیں ہوتا یاد، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوتا ہے، جب تک اللہ چاہے گا مجھے زندہ رکھے گا، جب چاہے گا مجھے اپنے پاس بلا لے گا، بات ختم۔ زندگی کی خواہش نہیں، موت کا خوف نہیں، یہ ہے نیک آدمی کی زندگی۔ اسی طرح نمازیں پڑھاتے رہے، 12 سال تک نمازیں پڑھائیں انہوں نے۔ حالانکہ حضرت عمر کو شہید کیا گیا، ان کو بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ تو جس کی قسمت میں ہے وہی اس طرح شہید ہوگا نا۔ پھر حضرت عثمان شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ، وہ بھی خلیفہ راشد تھے، انہوں نے بھی کوئی اپنا انتظام نہیں کیا، کوئی انتظام نہیں کیا، پہرا رکھا ہو اپنے ارد گرد، پہرا رکھا ہو، نماز تلوار کے ساتھ پڑھی ہو، ارد گرد پہرے دار کھڑے ہوں بندوقیں تان کر، کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اسی طرح نمازیں پڑھاتے رہے۔ صبح کی نماز کے لیے آ رہے ہیں اور ہر راستے میں آنے والے آدمی کو جگا رہے ہیں، اٹھو بھائی صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، اٹھو بھائی۔ اور اسی حال میں ان پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس بھی اس وقت تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو وہ ان سے زیادہ بہادر نہیں تھا وہ شخص جس نے ان کو شہید کیا، لیکن نماز کا تلوار سے کیا تعلق ہے، اس لیے نماز اسی طرح پڑھنے آئے، نماز کو آتے ہوئے انہیں شہید کیا گیا۔ یہ ہیں خلفائے راشدین، جنہوں نے نبیوں کے انداز میں حکومت کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، کوئی مفاد حاصل نہیں کیا حکومت سے، کوئی مفاد، سوائے اس کے کہ روزینہ کہ ایک دن میں ایک آدمی کو کتنے کھانے کی ضرورت ہے جس سے اس کی جان بڑھ سکے، بس اس کے مطابق روزینہ ملتا ہے۔ حضرت عثمان نے تو وہ بھی نہیں لیا، مالدار شخص تھے، کوئی مفاد حاصل نہیں کیا، ساری زندگی اس کام میں لگائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھی بعض لوگ خلیفہ راشد ہی شمار کرتے ہیں، 5ویں خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، انہوں کا بھی یہی کام ہے کہ اب ان کے پاس بے شمار لشکر ہے اور دوسروں کے پاس بھی بے شمار لشکر ہے، اگر جنگ لڑیں تو امید ہے یہ کامیاب ہوں گے، دوسرا لشکر شکست کھائے گا۔ کیوں؟ حضرت علی جو شہید ہو چکے تھے، جب کسی کا باپ فوت ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، تو حضرت حسن کے ساتھی بے شمار ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر آج میں اپنی حکومت کے لیے لڑوں، جنگ ہو، ہزاروں لوگ مارے جائیں، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو جائیں، لاکھوں بچے یتیم ہو جائیں، صرف اس لیے کہ میری حکومت رہے، یہ کون سا سودا؟ لہٰذا انہوں نے حضرت معاویہ سے کہا کہ میں جنگ نہیں لڑتا میں تم سے جنگ نہیں لڑتا، اگر تم حکومت چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم حکمران بن جاؤ، اگر خلافت معاویہ تیرا حق ہے تو ٹھیک ہے، تجھے پہنچ جائے گا، اگر میرا حق ہے میں خوشی سے تجھے دیتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں خلیفہ راشد، اپنی قربانی دینا، اپنی جان کی، اپنے اقتدار کی قربانی دے دینا، لیکن امت کو خون ریزی سے بچا لینا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت پہلے پیشین گوئی کر دی تھی، ممبر پہ کھڑے تھے اور حضرت حسن، بعض روایتوں میں حسین بھی ہے، کہ یہ عام گھر ساتھ تھا، وہاں سے آ جایا کرتے تھے، لوگ بھی ان سے محبت کرتے تھے، وہ آ کر اپنے نانا کے ممبر پہ چڑھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے اور حضرت حسن آپ کے پاؤں میں ممبر پہ بیٹھے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے اس بیٹے کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، فرمایا یہ میرا بیٹا انشاءاللہ سردار ہوگا۔ سید کہنے کا مطلب ایک تو ہے جنت میں سردار وہ تو ہے ہی ہیں، وہ تو حضرت حسین بھی ہیں، لیکن یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اقتدار ملے گا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اقتدار ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا اور واقعتاً پھر یہ آپ کی پیشین گوئی پوری ہو۔ ان کو کہتے ہیں خلیفہ راشد۔ ایسے نہیں خلیفہ راشد بن جاتے کہ خود کچھ بھی مفاد حاصل نہیں کیا، جو کیا لوگوں کے لیے کیا، اپنے اقتدار کی بھی قربانی دے دی، اپنی جان کی بھی قربانی دے دی۔ میرے بھائی، میں نے بات شروع کی تھی، بس بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی کہ یہ دنیا اللہ کے نام سے بنی ہے، اللہ کے نام سے۔ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ اللہ کے نام پہ بنایا گیا۔ کون سا؟ بیت اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے ان کو اتارا گیا تو اب ظاہر ہے آسمان کی رونقیں اور اس زمین کی بے رونقی ان کو بڑا اثر ہوا ہے۔ کہنے لگے یا اللہ، جب میں آسمان پہ ہوتا تھا بیت المعمور کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے تھے اور ذکر کرتے تھے، دیکھ کر بڑی لذت آیا کرتی، اب یا اللہ اس لذت سے محروم ہو گیا ہوں۔ فرمایا آدم، تو یہاں اللہ کا گھر بنا لے بیت المعمور کی طرح، اور تو اور تیری نسل اس کے ارد گرد طواف کریں، ذکر کریں، وہی لذت یہاں بھی حاصل ہوگی۔ تو پھر حضرت آدم وہاں سے چلے، اتارا گیا تھا سری لنکا میں، سری لنکا میں جو مشرق بعید کا ملک ہے، وہاں سے پھر وہ مکہ پہنچے، وہاں سے مکہ پہنچے جو تقریباً زمین کے وسط میں ہے، آباد زمین کے وسط میں، وہاں پہنچے پیدل، اور وہاں جا کر پھر انہوں نے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی۔ فرشتوں نے مدد کی، ان کی مختلف روایات ہیں، فرشتوں نے مدد کی یا خود حضرت آدم علیہ السلام نے ہی بنایا یا مل کر بنایا۔ تو آ کر سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا وہ دوسری بنا تھی، وہ پہلی نہیں تھی، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے آئے تھے تو وہاں ایک ٹیلہ تھا، ٹیلہ، جس طرح عمارت اگر کافی خستہ ہو جائے تو وہ ایک مٹی کا ٹیلہ سا بن جاتا ہے۔ اس وقت حضرت جبریل نے کہا تھا کہ یہ جو ٹیلہ ہے نا، یہاں یہ اور اس کا باپ مل کر اللہ کا گھر بنائیں گے۔ گویا وہ بیت اللہ بنا تھا پہلے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں ظاہر ہے اتنا بڑا طوفان کہ پہاڑ تک ڈوب گئے، پہاڑ تک ڈوب گئے، تو بیت اللہ کے بھی پتھر الگ ہو گئے ہوں گے، بنیادیں موجود تھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کا وقت آیا تو ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا اس جگہ پر جہاں بیت اللہ بننا تھا، ایک بادل تھا، اس کا سایہ تھا۔ حکم ہوا اس بادل کے سائے کی پیمائش کے مطابق یہاں بنانا ہے بیت اللہ، اور انہوں نے بنایا۔ اس کی پرانی بنیادیں وہاں سے نکلیں، یہ بھی حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جب انہوں نے اس جگہ کو دیکھا تو وہاں پرانی بنیادیں تھیں بیت اللہ کی۔ تو میرے بھائی، اللہ کا نام اس دنیا کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے اور اللہ کا نام اس دنیا کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے، لہٰذا مسجدیں جتنی بھی بن جائیں کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ منورہ میں 9 مسجدیں بن چکی تھیں، مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے گاؤں میں بس ایک مسجد ہونی چاہیے، نہیں، مسجدیں زیادہ ہوں لیکن اختلاف نہ ہو، مخالفت نہ ہو، تاکہ محلے کے لوگ جو راتوں کو نہیں جا سکتے، بوڑھے لوگ، معذور لوگ، وہ وہاں نماز پڑھ سکیں۔ ہاں، جمعہ ایک جگہ، جب تک وہ مسجد عاجز نہیں آتی لوگوں کو سنبھالنے سے، اس وقت تک ایک مسجد میں جمعہ۔ جب وہ مسجد عاجز آ جائے پھر ایک دو اور مسجد میں خطبہ شروع کر لیا جائے۔ تو یہ مسجدیں اللہ کے گھر، ان کی قدر کیجئے، انہیں تعمیر کیجئے، ان کو تعمیر کرنے والوں کے ساتھ تعاون کیجئے۔ ظاہر ہے
یہاں رہنے والے بڑے مشکل حالات میں رہتے ہیں۔ علماء کی تنخواہیں آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہیں؟ مسجدیں بنانے والوں کی تنخواہیں سب سے زیادہ پابند یہ ہوتے ہیں، 5 نمازیں پڑھانی ہوتی ہیں، بلکہ بہت سی مساجد میں 5 اذانیں بھی کہنی ہوتی ہیں۔ 1 سیکنڈ بھی اوپر ہو جائے تو لوگوں کی نظریں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ ایک اوپر ٹائم ہو گیا، 1 سیکنڈ ہو گیا، منٹ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اتنا پابند تو کوئی بھی نہیں، یہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی نہیں پابند اپنی زندگی میں۔ یہ صرف علماء کے ساتھ زیادتی ہے کہ اگر علماء 1-2 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ 1-2 منٹ پیچھے ہو جائیں تو طوفان برپا ہو جاتا ہے مسجد میں۔ جن کو گھر کوئی بات نہیں کرنے دیتا وہ بھی مسجد میں آ کر اپنے امام صاحب کا گلا پھاڑتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ علماء کے ساتھ زیادتی ہے۔ علماء کو بھی چاہیے لوگوں کو اس طرح سیکنڈوں کا پابند نہ کریں، کچھ ڈھیل چھوڑیں تاکہ یہ نہ ہو کہ 1 سیکنڈ اوپر ہوا تو اعتراض شروع ہو گیا۔ اس قدر پابندی کے ساتھ اذانیں کہنے والے، جماعتیں کروانے والے، نکاح کروانے والے، جنازے پڑھانے والے، ان کے ساتھ جو کچھ ہم تعاون کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، تو کتنا مشکل ہے ایک مسجد میں رہ کر گزارا کرنا۔ اس لیے ان اہل علم کی قدر کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے، ان کے ساتھ تعاون کیجئے۔ خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ آپ میں ماشاءاللہ مولانا حافظ راشد منیر صاحب موجود ہیں، یہ انہوں نے نئی مسجد بنائی ہے۔ ان سے یقیناً ان کے اچھے مقاصد میں تعاون کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔